الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ممتاز پیغمبروں میں سے ہیں۔ سورہ یوسف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے احسن قصص کا لقب دیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 26 جگہ آیا ہے۔ آج آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کس طرح عزیز مصر کے پاس تھے جب مصر کی بازاروں میں یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھو، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جوانی عطا فرمائی اور سارا بچپنا یوسف علیہ السلام نے مصر کے اس شاہی محل میں عزیز مصر کو رائے دینے میں، مشورہ دینے میں ساتھ رہے، اور ساتھ میں علم حکمت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ فن ضرب و حرب نے انہیں سیکھنے کا موقع ملا۔ یوسف علیہ السلام کی ایک لمبی زندگی بچپن سے جوانی مصر کے گورنر کے ساتھ گزری۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے ہیں، انہیں ہمیں حکمت عطا فرمایا اور فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم عطا فرمایا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ فن ضرب و حرب کی مہارت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے جانب سے بہت سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کو، حکمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ زمانہ اسی طرح چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے بارے میں برا خیال رکھتی تھی، اپنے نفسانی خواہشات میں لگی ہوئی تھی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑے آزمائش کا وقت تھا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی تمام خوبصورتی پیش کرنا چاہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کی خوبصورتی میں آنے والے نہیں تھے۔ بہت سارے ڈورے ڈالنے کے بعد، بہت سارے تماشا کرنے کے بعد، بہت سارے کوششوں کے بعد عزیز مصر کی بیوی اپنے ارادے میں ناکام رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، کیونکہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ خانوادہ نبوت سے ایک ممتاز پیغمبر کس طرح ایک عورت کے مکر و فریب میں، اس کے جال میں آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بچا رہے ہیں۔ جب عورت عاجز آ جاتی ہے، جب عورت مایوس ہو جاتی ہے، آخری حربہ استعمال کرتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے طریقے سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس عورت نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کے بارے میں اور بند کر دیا دروازہ۔ یوسف علیہ السلام جس گھر میں داخل ہوئے، گھر کے 9 دروازے تھے، 9 دروازے ایک بعد دیگر عورت نے بند کروا دیا، اور پھر اپنے نفسانی خواہشات کے لیے یوسف علیہ السلام کو آگے آنے کے لیے اس نے دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا
عزیز مصر میرا مربی ہے، اس نے مجھے بہت اچھا رکھا اور مجھے بہت عزت کے ساتھ رکھا، اور ظالم فلا نہیں پائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے عورت کے اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا، اور کھلا آپ نے فرما دیا کہ میں میرے مربی عزیز مصر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے میرے لیے عزت کے ساتھ پیش آیا اور میرے ساتھ نیک سلوک کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے عورت نے بھی ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نشانی کو، اللہ کے برہان کو، اپنے رب کے برہان کو دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا برائی کو اور فحش کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام اس برائی سے پوری طرح سے بچ گئے۔ جب دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو عورت بھی پیچھے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ ایک ایک بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے 9 دروازے کھول دیے۔ ایک دروازہ باقی تھا، پہنچنے ہی والے تھے، دروازہ کھولنے ہی والے تھے، اتنے میں پیچھے سے عزیز مصری کی بیوی نے ہاتھ جھپٹا اور جبہ پیچھے سے پھٹ گیا، اور جب دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا، اور عورت ڈر کے مارے کانپتے ہوئے جلدی سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے اس نے جو کہا اس کو قرآن کہتا ہے ایسے غلام کو کیا کیا جائے جو مصر کے عزیز مصر کے بیوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہو، اس کی سزا یا تو جیل ہونا چاہیے یا اس کو دردناک سزا دینا چاہیے۔ تو اس کا کہنا اس وجہ سے تھا کہ کہیں یوسف کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی برات کو ظاہر فرمایا اور کہا یہ سب عورت کی ہی جانب سے ہے، میرے طرف سے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر آگے سے جبہ پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اگر پیچھے سے جبہ پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس صداقت کو ایک بچے نے جو گہوارے میں تھا، جس کی عمر 6 مہینے تھی، دودھ پیتے بچے نے یہ شہادت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہوارے میں بات کرنے والے بچوں میں صرف 2 بچے ہیں، تو ان میں سے یوسف علیہ السلام کی شہادت 6 ماہ کے بچے نے دی۔ جب برائی سے بچنے کا کوئی ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان نیکوکاروں کو بچاتے ہیں۔ آج بھی برائی سے بچنے کی اللہ تعالی ہم نوجوانوں کو ہمت عطا فرمائے۔ جب ایک قدم اللہ کی طرف بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے طرف 2 قدم اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس بندے کی طرف چلتے ہیں۔ جب اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ جب عام مجلس میں، محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بہترین مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں، اور عزیز مصر کی عورت کی تمام ڈوریوں کو، اس کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عورت کے فتنے سے حفاظت فرمائے اور تمام برائیوں سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھنے کے اللہ تعالیٰ سچی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔